حرام ہے، پیغمبر ہی کا حلال ہے. ہم کبھی کسی حرام و حلال کو نہیں بدلتے جب 12 معصوم امام نہیں بدلتے تو کسی اور کو کیسے اختیار ہو سکتا؟ میری باتیں پہنچ رہی ہیں نا؟ تو معصوم وہ ہے جو بعد میں آنے والا پہلے والے کی تائید کرے. حضرت گرامی چوتھے امام سے کسی نے پوچھا، مولا آپ کا لقب ہے زین العابدین، آپ کو عابدوں کی زینت کہا جاتا ہے، آپ گھنٹوں سجدے میں رہتے ہیں، آپ کئی 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں ہر روز. مولا کیا آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی علیہ السلام کی عبادت زیادہ تھا؟ کچھ لوگ پہنچ گئے. مولا آپ کے جد علی نبی طالب کی عبادت زیادہ تھی یا آپ کے امام نے کہا تیرا سوال ہی غلط ہے؟ یاد مجمع تو پہنچ گیا. امام نے کہا تیرا سوال ہی غلط ہے. کہا مولا سوال کیسے غلط ہے؟ آپ کے دادا کی عبادت بھی مشہور ہے اور آپ زین العابدین ہیں. کیا تو نے میرے جد رسول خدا کی حدیث کو نہیں سنا؟ ضربت علیہم من یوم الخندق افضل من عبادت ثقل علی کی ایک ضربت غزوہ خندق والے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. خبردار میرے جد کا کسی سے مقابلہ نہ کرنا. میری باتیں پہنچتے ہیں نا؟ یہ امام علیہ السلام کے الفاظ ہے. دیکھیے ہمارا عقیدہ 12 کے 12 امام علم لدنی کے مالک ہیں. توجہ سارے بچوں کی توجہ. میرے کچھ بزرگ پہنچ گئے، میرے بھائی پہنچ گئے. میں چاہتا ہوں میرے سارے بچوں کی توجہ ہو. دیکھیں یہ سب کے سب منصوص من اللہ، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے چنے ہوئے امام ہیں. عصمت کبریٰ کے مالک، علم لدنی کے مالک. توجہ خاص مقام ہے، لیکن مولا علی کو اپنے 11 معصوم امام بیٹوں پہ وہی فضیلت ہے جو ایک باپ کو بیٹوں پہ ہوتی ہے. امام علیہ السلام کے سجدے، امام کی عبادت مشہور ہے. یہاں تک کہ امام اگر سجدے میں چلے جاتے تو مجمع خود کہتا ہم نے کسی کا ایسا سجدہ نہیں دیکھا. حیدر گرامی ہے نا کہ امام علیہ السلام سے کہتے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کو دنیا کا کیوں نہیں پتا رہتا؟ امام نے کہا کہ اللہ کی عبادت میں خیانت نہیں کرتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں اس کی عبادت میں، اس کے سجدوں میں، میرے بھائی پہنچ گئے ہیں، میں اللہ کے سجدوں میں اس کی عبادت میں خیانت نہیں کرتا. جب میں اس کی عبادت میں خیانت نہیں کرتا تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا؟ امام کی عظمت ہے. ہر دنیا کا عابد و ساجد، ہر عبادت کرنے والا، ہر سجدہ کرنے والا سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرتا. توجہ ہاتھ کو جنوں کو پیش کروں گا، سارے مجمع کی توجہ رہے. ہر عابد و ساجد، ہر عبادت کرنے والا، ہر سجدہ کرنے والا سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرتا اور زمین سے کہتا ہے میں تجھ پہ سجدہ کرنے لگا ہوں. لیکن سجدے کے لیے زمین جس کی منتظر رہے اسے سجاد کہتے ہیں. سجاد کے سجدوں پہ زمین ناز کرتے ہیں. اس نے مجھ پہ سجدہ کیا. میں نے امام کے خطبے کے 2 جملوں کو لیا جس کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر مجمع رہے گا تو میں پیش کروں گا. امام اس میں فرماتے ہیں کہ اور کہاں کروا رہے ہیں امام کے کئی خطبے ہیں، اگر پیش کروں گا یزید کے تو نام پہ پابندی نہیں ہے. توجہ 5 دن پہلے قانون پاس ہوا، میں نے کبھی سوچ سمجھ کے نام لینے چاہیے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، میرے جملے کو تعصب سے نہ سنیے گا. میں بہت کھلے دل کا مالک ہوں. میرے اکثر بے انتہا دوست اہل سنت ہیں، آتے جاتے ہیں. علماء میں انتہا سے زیادہ دعوت دیے جاتا ہوں. اہل سنت کے علماء نے مجھے دعوت دی کہ ہمارے قافلے کو آپ عراق بھی لے کے جائیں، ہمیں زیارات کروائیں. تو میں تعصب نہیں کرتا، لیکن جملے کو پیش کر رہا ہوں. آپ کو پوری دنیا میں ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھ مت کے ماننے والے ہو، کہ حتی وہ جو خدا کو نہیں مانتے، سارے ادیان میں اور نادینوں میں حسین ابن علی کے چاہنے والے مل جائیں گے. ہیلو، کہیں چلے جائیں، جو خدا کو بھی نہیں نہ مانتا وہ حسین کو مانتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں واقع حسین اکیلے ڈٹے رہے، حسین مجبور کر دیتے ہیں خدا کو ماننے کو. حسین کا سجدہ بتاتا ہے کوئی خدا ہے. توجہ رہے.
جانے گرامی دنیا بھر کے تمام ادیان کے لوگ امام حسین کو مانتے ہیں، لیکن یزید کو صرف مسلمانوں ہی میں مانا جاتا ہے۔ دنیا میں کہہ آپ کو کبھی کوئی ہندو نہیں ملے گا میں یزید کو مانتا ہوں، کبھی سکھ نہیں ملے گا، عیسائی مسیح برادری سے ملے گا تو ہمیشہ دفاع کرتا ہوا کوئی مسلمان ہی ملے گا۔ کتنے بدبختی کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور یہاں تک کہہ جائیں گے کہ نہیں اسے رضی اللہ کہنا چاہیے، ایسا ہے کہ نہیں؟ گرامی اس سے زیادہ مسلمانوں کی بدقسمتی کیا ہوگی؟ آج کسی راہ چلتے، میں بھی سندھ سے حاصل میں بے انتہا ہندو ہیں، عیسائی بھی ہیں، وہاں پہ آپ کسی راہ چلتے ہوئے سے کہہ دینا او حسینی بھائی میری مدد کر دو، وہ خوش ہو کے رک کے کہے گا اس نے مجھے حسینی کہا، مدد کرے گا۔ اور کسی مسلمان سے بھی آپ کہہ دینا او یزیدی مدد کر دے، گریبان میں ہاتھ ڈالے گا، اسے بھی پتا ہے یزیدی ہونا گالی ہے، اب نہ دفاع کرنا یزید کا۔ مولا سجاد کے کئی خطبے ہیں، دربار عبید بن زیاد میں خطبہ ہے، مولا کا کربلا میں کوفہ ہے خطبہ ہے، کوفے میں خطبہ ہے، مولا کے بے انتہا خطبے۔ مشہور جو خطبہ ہے مولا کا وہ ہے دربار یزید۔ میں جلدی سے آپ کے سامنے ماحول بنانے کی کوشش کروں گا کہ مولا نے کس ماحول میں خطبہ دیا ہے، ذرا اسے سمجھیں، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو امام کی عظمت کا احساس ہوگا۔ کوئی بھی بھائی ہو، کسی بھی دین کا ہو، کسی مکتب کا ہو، کسی مذہب کا ہو، اگر آج کی مجلس سنے گا تو اس کو امام کی عظمت کا احساس ہوگا۔ پہلی سفر، اول سفر 61 ہجری 10 محرم کو امام کی شہادت ہوئی بن حسین، اور پہلی سفر کو قافلہ شام پہنچا۔ کب؟ پہلی سفر کو جمعے کا دن تھا، تمام مورخین نے لکھا، شیعہ سنی مورخین میں اختلاف ہے، جمعے کا دن تھا، پہلی سفر تھی 61 ہجری، جب قافلہ پہنچا شام، یزید نے ایک لفظ سوچ رہا تھا کہ کیا کہوں، جمعہ پڑھانے کے لیے درباری ملا کو کہا، یہی کہہ سکتا ہوں، جو یزید کے لیے بھی خطبہ دے دے اور اس کی مرضی کا خطبہ دے دے تو درباری ہے، اور کسی کیا کہیں گے۔ اس نے کہا کہ بھئی خطبہ دے، اور علی بن ابی طالب اور اہل بیت کی توہین کا۔ اس نے خطبے میں، رسول خدا کی حدیث ہے نماز جمعہ قبول نہیں اگر خطبہ نہیں، شیعہ سنی یہی مسئلہ ہے، نماز جمعہ تب تک قبول نہیں جب تک خطبہ نہ ہو، اور خطبے میں جب تک اللہ کی حمد نہ کی جائے اور محمد و آل محمد پہ درود و سلام نہ بھیجا جائے، جب تک محمد و آل محمد پہ درود و سلام نہ بھیجا جائے خطبہ قبول نہیں ہے۔ اور یہاں تک ہمارے یہاں تو یہاں تک مسئلہ ہے کہ صرف رسول خدا کا نام لے کے صرف کہہ دینا اہل بیت کافی نہیں ہے، ایک ایک امام کا نام لینا واجب ہے۔ لوگ ہیں ہر امام کا 14 معصومین کے نام لے کے درود و سلام بھیجنا واجب ہے۔ اور کیا ہو رہا تھا وہاں شام میں؟ وہ مولا علی کا نام لے کے توہین کر رہا تھا، کیونکہ ہمارا ممبر میں الفاظ لے رہا ہوں۔ جیسے اس نے خطبہ مکمل کیا، خطبہ مکمل ہوا، نماز ہوئی، امام نے ایک مرتبہ اپنی زنجیروں کو سنبھالا، کیونکہ امام کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں، امام نے زنجیروں کو سنبھالا، کھڑے ہوئے کچھ خطبہ دینے کے لیے۔ جیسے امام علیہ السلام نے قیام کیا، یزید نے دیکھ لیا، یزید ایک بلندی پہ بیٹھا ہوا تھا، بیویاں ایک چبوترا بنایا تھا، چاروں طرف اس کے لکڑیاں بنائی گئی تھیں جہاں پہ قیدی بٹھائے جاتے تھے، بیویوں کو چبوترے پہ بٹھایا گیا، امام سجاد کو وہاں بٹھایا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا ہے۔ جیسے ہی ایک مرتبہ مولا سجاد کو اٹھنا دیکھا نا تو یزید نے بلندی سے آواز دی، جلاد میرے سپاہیوں فوجیوں آگے بڑھو، قیدی کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالو، بولنے مت دینا، خطبے کی اجازت نہیں ہے قیدیوں کو۔ ایک مرتبہ امام سجاد کو روکا گیا، جیسے ہی مولا سجاد کو روکا گیا اب جناب زینب ایک مرتبہ قیام پذیر، کچھ لوگ پہنچ گئے، جناب زینب نے قیام کیا، جناب زینب نے جیسے قیام کیا، دیکھیں یزید بار بار جناب زینب سے خطاب کرتا تھا، بولتا تھا، بار بار کلام کرتا، بی بی جواب نہیں دیتی، یہاں تک کہ اس نے بی بی کو سلام کیا، پوچھا تھا نا اس میں علی کی بیٹی کون، اس نے بی بی کو سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ اب سارے مسلمانوں نے لکھا نبی کی نواسی نے زینب کبریٰ نے یزید کے سلام کا جواب نہیں دیا، مجمع کی توجہ ہو، سلام
کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اگر نبی کی نمازی جواب نہ دے، یا تو کہو معاذ اللہ مسئلہ نہیں جانتی تھی، یا پھر مانو مسلمان نہیں مانتے۔ جسے نبی کی نمازی مسلمان نہیں مانتی اسے رضی اللہ نہ کہنا۔ جو ہے سنتے رہیں گے، میں پیش کرتا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی ہے، جب تک آپ چلتے رہیں گے میں پیش کرتا رہا ہوں۔ تو گرامی جناب زینب کبریٰ نے جواب نہیں دیا تھا۔ اب جب بی بی نے دیکھا نا کہ امام وقت پہ پابندی ہے، مولا کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے، تو جناب زینب کھڑی ہو گئی۔ بی بی نے کہا میں خطبہ دوں گی۔ بی بی نے کس سے سیکھا تھا؟ اپنی ماں سے۔ لوگ ہیں یار، بہت محتاط انداز سے پیش کر رہا ہوں۔ جب امام پہ پابندی ہو تو پھر بیویاں خطبے دیتی ہیں۔ بی بی زینب نے دیکھا امام پہ پابندی، بی بی فوراً کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی بی بی کھڑی ہوئی خطبہ دینے کے لیے، یزید نے جلاد سے سپاہیوں سے کہا تازیان ہاتھ میں لو، اس بی بی کو بٹھا دو۔ اب پورا دربار بھرا ہوا تھا، ساس تو کرسی نشین تھے، بہت مجمع، سارے مجمع نے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا کہ یزید یہ ایک بی بی ہے، بوڑھی خاتون ہے، رسیوں میں ہے، اگر بولے گی تو بولنے میں تجھے کیا تکلیف ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ یزید نے جواب دیا تم نہیں جانتے یہ جس خاندان سے ہے، جب یہ بولتے ہیں ہمارے خاندان کو نابود کر دیتے ہیں۔ آپ سلامت ہیں۔ ایک مرتبہ یزید نے پوری کوشش کی بی بی کو روکے، تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اب ایک مرتبہ سر اٹھا، بی بی 56 برس کی ہے اس وقت، اور بی بی کے بیٹے بھائی مارے جاتے تھے۔ میں کہتا ہوں بی بی کی عظمتوں کو سلام، ہماری لاکھوں روح ہے بی بی پہ قربان۔ عجیب و غریب انداز ہے۔ بی بی نے جب دیکھا نا یزید بار بار روکتا ہے، تو بی بی ایک مرتبہ اٹھی کھڑی ہوئی، اور ایک مرتبہ یزید کو دیکھنے کے بعد کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ یبنت طلقاء، توجہ، سارا مجمع نہیں ہے۔ بی بی نے عربی کا لفظ استعمال کیا، یبنت طلقاء، طلقاء جمع ہے طلیق کی۔ طلیق کا ترجمہ کر دو، طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کرتے، اور زیر کرنے کے بعد سینے پہ پاؤں رکھ کے جا چلا جا، نہیں مارتا۔ بی بی نے کہا بھول گیا اپنے اجداد کو، فتح مکہ پہ میرے بابا نے زیر کر کے جانے دیا تھا۔ یزید کو خطاب کیا، یبنت تو بھول گیا تیرے اجداد کون ہے؟ کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اس انداز سے شروع کیا۔ اب یزید بے بس تھا، سمجھ رہے، بے بس تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، سارا اسی کا دربار بی بی کی حمایت کر رہا تھا۔ ہر آدمی کہتا تھا ہم سننا چاہتے ہیں، یہ جو بی بی کلام کرنا چاہتی ہیں ہم سننا چاہتے ہیں۔ یہ رسیوں میں جکڑی ہوئی بی بی کیا کہنا چاہتی ہے؟ بی بی نے ایک مرتبہ تعارف کروایا اور کہا کہ میں باغی کی نہیں، نواز ہے رسول کی بہن۔ مجمع پریشان، ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ کربلا میں باغی آئے تھے، یہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ یہ نواز ہے رسول تھے۔ بی بی نے ایک مرتبہ تعارف کروایا، اپنے اجداد کا، رسول خدا کا تعارف کروایا، اور تعارف کروانے کے بعد یزید سے خطاب کر کے کہا یا یزید جد قیدک وسعا سعیت وناسک جہدک واللہ لا تمہر ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، تو نے جتنے دھوکے دینے تھے دے لیے، تجھ میں طاقت ہے تو اور زور لگا دے۔ اب بھی قسم کھا کے جملہ کہہ رہی ہے، جو جملے کا آج یہ جو بھی جائے آج میری طرف سے یہ جملہ مجلس کے تبرک کے طور پہ لے کے جائے۔ دیدی کہتی ہے واللہ لا تمہر ذکرنا، اللہ کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ پہنچ گیا
میرے جملے کو آپ نے ضائع نہیں ہونے دیا، آپ سلامت ہو۔ جناب زینب کبریٰ اس خوبصورت انداز سے خطبہ دے رہی ہے، فرماتی ہے خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں، میرے نانا رسول خدا پہ جو وحی نازل ہوئی تھی وہ ختم ہونے والی نہیں۔ اب سارا مطلب بڑا پریشان، کیا کہہ رہی ہے یہ بیوی؟ مٹنے والے نہیں۔ اس بیوی کے بیٹے کربلا میں مارے گئے، اس کے بھائی کربلا میں مارے گئے، اور یزید اس کی حکومت ہے، اس کا سکہ، اس کا تخت، اس کا تاج، اس کی فوج۔ توجہ، جناب زینب کبریٰ یہ فرما رہی تھی یہی دربار، یہی شہر ہوگا، نہ یزید کا نام ہوگا، نہ اس کا تخت ہوگا، نہ اس کا تاج ہوگا، نہ اس کا سکہ ہوگا، نہ اس کی فوج ہوگی، اس کی قبر کا نشان نہیں ہوگا۔ پورے دمشق میں لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب، سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید۔ بی بی فرما رہی تھی تم نہیں سمجھ سکتے، آل محمد کا ذکر مٹنے والا نہیں، جو بھی آل محمد کا ذکر مٹانا چاہتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، اور جو آل محمد کا ذکر کرتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ گرامی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، بی بی نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، آل محمد کی عظمت کو بیان کیا، سارا مجمع رونے لگا۔ کون تھے؟ یزید کے درباری تھے۔ توجہ سے، وقت ہے نا ابھی میرے پاس، چلیے گا کچھ دیر۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے خطبہ دیا، سارے یزید کے درباری، 700 کرسی نشین، فوج، جلاد، سارا مجمع رونے لگا، اور سب کے سب کہنے لگے یہ بی بی بڑی باعظمت ہے۔ رو رو کے سارا دربار کہہ رہا تھا یہ بی بی بڑی باعظمت بی بی ہے، یہ بڑی پاک کردار بی بی ہے، نبی کی نواسی ہے۔ جب سارے دربار سے بی بی نے اپنی عظمت منوا لی تو بی بی نے امام سجاد کو دیکھا، قم یا سیدی و مولا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے امام، کھڑے ہو جائیے اور خطبہ دیجیے۔ اب یزید روک سکتا تھا؟ اب نہیں روک، کیوں؟ جب بی بی نے سارے دربار سے منوا لیا نا میں باعظمت ہوں، تو بی بی نے کہا سوچو وہ جو میرا بھی امام، جو میرا امام ہو، سوچو وہ کیسا ہوگا۔ اب ہر آدمی ایک مرتبہ امام سجاد کو دیکھ کے کہنے لگا اے قیدی آپ ممبر پہ آ جائیں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، گرامی سارا دربار، یزید کا دربار، وہ یزید جو امام سجاد کو روک چکا تھا خطبے سے، دیکھ رہا ہے سارا ماحول بدل گیا، سارا دربار امام سجاد جب کھڑے ہوئے تو ایک ایک آدمی کہنے لگا قیدی ممبر پہ آ جائیے، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اتنی بڑی سڑک کے اوپر مجمع ہے نا، اتنا ہی تقریباً دربار ہے، میں کئی مرتبہ زیارت کر چکا ہوں، اتنے بڑے دربار میں ہر آدمی کہنے لگا فرزند رسول اے قیدی ممبر پہ آ جائیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یزید نے دیکھا بغاوت کا ماحول ہے، دربار یزید کا، اور سارے علی علی کر رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، علی ابن حسین، علی ابن حسین ہو رہا۔ اس نے جب پوچھا نام کیا ہے آپ کا، امام سجاد سے کہا قیدی کیا نام ہے آپ؟ امام نے کہا نا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی۔ جب مجھے تو بتایا تھا کربلا میں مارا گیا، امام نے کہا ذاک اخی، وہ میرا بھائی تھا علی اکبر۔ ایک مرتبہ یزید نے سروں کو دیکھا کہ یہ سارے سر مردوں کے ایک سر بچے کا، امام نے کہا ھذا علی الاصغر، یہ بھی علی ہے حسین کے بیٹے۔ ایک مرتبہ یزید نے طنز کیا، کہا آپ کے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملا تھا، ہر بیٹے کا نام علی رکھ دیا۔ مولا نے فرمایا میرے بابا کہتے تھے اگر میرے 100 بیٹے ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ توجہ، توجہ فرما رہے تھا نہیں میں جانتا ہوں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ گرامی مولا امیر کے نام پہ پابندی تھی اس دربار میں، مجمع پہنچ گئے، مولا امیر کے نام پہ پابندی تھی اس دربار میں۔ اب سمجھ میں آیا مولا حسین نے ہر بیٹے کا نام علی کیوں رکھا تھا۔ دربار تھا یزید کا، اس کے باپ کا، اور مولا علی کا علی 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 ہو رہا۔ اور آدمی کہہ رہا تھا
کون علی، یہ کون علی، وہ کون علی. جانے کے یہ انداز تھا. اب ایک مرتبہ یزید نے دیکھا ماحول بدل گیا ہے، بغاوت کا ماحول. تو کیا کہا اس نے؟ اب تک کیا کہہ رہا تھا؟ حسین باغی تھے، حسین واجب القتل، حسین کو مارنا ضروری تھا. اب ایک مرتبہ اس نے دیکھا سارے لوگ میرے خلاف ہو گئے. اس نے کہا میں نے نہیں مارا حسین کو. آج تک بہت سے لوگ یہ دوسرا جملہ بڑا پیش کر رہے ہیں. توجہ، یہ نہیں بتاتے کس ماحول میں کہا تھا. سارے مجمع کی توجہ. کچھ میرے بھائی پہنچ گئے. میری درخواست ہے میرے سارے بزرگوں سے، میرے بھائی، میرے بچے، میری بہنیں، میری بیٹیاں اور سے سنیں گے. جیسے ہی یزید نے کہا نا میں نے نہیں مارا حسین کو، عبید اللہ ابن زیاد نے مار دیا تھا، عمر سعد نے مارا، میں نے نہیں مارا. جناب زینب نے اپنے بھائی کے سر مقدس کو دیکھا، کہا بھیا گواہ رہنا، میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا لیا. یزید کیا کہہ رہا تھا؟ حسین باغی تھے، واجب. اب کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے نہیں. اس کا مطلب ہے مان رہا ہے مارنا جرم تھا. میری بات پہنچ گئی نا؟ ہزار جگہ جناب زینب کی عظمت ہے، انہوں نے یزید سے اقبال جرم کرا. اب آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں. مولانا سجاد ایک مرتبہ اٹھے اور آئے منبر کے پاس. جیسے قریب آئے نا تو سارا مجمع بلند آواز سے چیخنے لگا ایڈی ممبر پہ آ جائے، ہم دیکھنا ممبر پہ آ جائے. امام نے کہا حاضل احمد، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. آدھا مجمع پہنچ گیا، آدھا مجمع نہیں پہنچا. امام نے دیکھے اسی دن جمعے کے دن اسی ممبر سے مولا علی کی توہین ہوئی تھی. جب مولا علی کی ممبر سے توہین ہو تو وہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھانچہ. میری بات پہنچ گئی نہیں؟ ایک مرتبہ مولا سجاد علیہ السلام نے کہا حاضر احمد اس لکڑیوں کے ڈھانچے. لوگوں نے کہا نہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، آپ آ جائیں. جیسے امام ممبر پہ آئے نا سارا مجمع صرف امام کو دیکھ کے رونے لگا. کیسا چہرہ ہے، ہم نے اتنا نور نہیں دیکھا. قید میں بھی اس کی اتنی عظمت، پورے بدن پہ خاک ہے، امامہ خاک آلود ہے، جلا ہوا امامہ اور پورے بدن پہ خاک، اس کے باوجود بھی ہیبت کتنی ہے. امام علیہ السلام کی حیبت کو سارے مجمع نے دیکھا. امام نے سب سے پہلا جملہ کہا اس خطبہ دینے والے سے. امام نے اس کو ایک مرتبہ دیکھا اور کہا ایھا الخاطب. خطیب نہیں کہا، خطیب کہتے خطبہ دینے والا، خاطب خطاب کرنے والا. امام نے کہا ایھا الخاطب اشتریت سخط الخالق برضا المخلوق. اے خطبہ دینے والے ملعون، تو نے یزید جیسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا. اب پتہ چلا جو علی کی توہین کرے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ جس نے اللہ کو راضی کرنا، جس نے رضی اللہ بننا ہے، وہ محمد آل محمد کو خوش کرے. وہ راضی تو انسان رضی اللہ، آل محمد ناراض تو لعنت اللہ. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، 15-20 منٹ اگر زحمت دوں آپ کو. امام نے خطبہ دینا شروع کیا کہ تم کہتے ہو باغی، انا ابن محمد المصطفیٰ. امام نے اپنا تعارف کروایا کہ میں محمد المصطفیٰ کا بیٹا. اور پھر جب صرف رسول خدا کا نام نہیں لیا، پھر رسول خدا کے فضائل و کمالات کو پیش کیا. جلدی جلدی پیش کروں گا، وقت نہیں. امام نے ایک مرتبہ کہا انا ابن من دنا فتدلف فکان قاب قوسین او ادنی. وہ جو 7ویں آسمان تک معراج پہ جائے وہ میرے جب رسول خدا. بھائی میں جملہ نہیں پڑھ پا رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ. میرے کچھ بھائی پہنچ گئے. امام نے کسے دیکھ کے کہا یزید کو. توجہ، یزید تو بتا تیرا کیا ہے، میں بتاتا ہوں میرا کیا ہے. سارے مجمع کی توجہ. امام نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن مکہ کا منا، مکہ ہمارا، منا ہمارا، حرم ہمارا، مدینہ ہمارا، حجر اسود ہمارا، عرفات ہمارا. اے
یزید زمزم ہمارا بتا تیرا کیا ہے؟ امام کا انداز دربار میں بہت جلالی تھا. امام نے کہا میں بتاتا ہوں ہمارا خاندان کون ہے. پھر امام نے کہا اعطینا ستا، یہ میں نے جملہ انتخاب کیا تھا، وفضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین. اے یزید 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، 7 ہمارے فضائل. اسی پہ تمام کروں گا اگر میں اس کو پڑھ سکا اور بیان کر سکا. 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. اعطینا العلم، علم اللہ نے ہمیں عطا کیا. عزیزان گرامی، آل محمد کے بڑے سے بڑے دشمن نے مانا کہ علم میں ان سے زیادہ کوئی نہیں. توجہ، لیکن یہ جملہ کہنا بڑا آسان، لیکن میں اس کی وضاحت کر دوں. عزیزان گرامی، جب امت کو کبھی بھی وقت پڑتا تھا تو آل محمد کے در پہ آتے تھے. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کہتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. ساری امت نے کہا کہ ان کا علم کچھ اور ہے. یعنی کہ رامی مولانا علی علیہ السلام نے خود کہا تھا اگر قرآن سمجھنا ہو تو میرے پاس آنا، حدیث کو سمجھنا ہو تو میرے پاس آنا. میں پیغمبر کے ساتھ مکے میں بھی تھا، مدینے میں بھی، میں سفر میں بھی تھا، حضر میں بھی، میں مسجد میں بھی تھا، گھر میں بھی، میں جنگ میں بھی تھا، صلح میں بھی، میں فرش پہ بھی تھا. جو فرما رہے ہیں نا، جو پوچھنا مجھ سے پوچھنا، اوروں سے پوچھنے بیٹھو گے انہیں نہیں پتہ چلے گا. جانے کے رامی امیر المؤمنین نے فرمایا میں پیغمبر کے ساتھ تھا، ہر جگہ ساتھ. جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، میں پیغمبر کے ساتھ ویسے رہا کرتا. علماء نے بڑی بحث کی ہے، شیعہ سنی علماء نے. مولانا نے یہ جو مثال دی ہے، کیوں مثال دی؟ ہر مثال میں کوئی حکمت ہوتی ہے. بکری کا بچہ بھی ماں کے ساتھ رہتا ہے، گھوڑے کا بچہ بھی ماں کے ساتھ رہتا ہے، گائے کا بچہ بھی ماں کے ساتھ. توجہ ہے؟ توجہ. ایک جملہ اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، کسی کی توہین مقصود نہیں. ایسا گرامی، تمام جانوروں کے بچے ماں کے ساتھ رہتے ہیں. اونٹنی کے بچے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے وہ ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا ہے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. بکری کا بچہ کبھی دائیں نکل جاتا ہے، کبھی بائیں. گھوڑے کا بچہ ماں پہ بھی تجاوز کر جاتا ہے. جب دوڑتا ہے تو کبھی بہت آگے کبھی بہت پیچھے. مولانا نے کہا اوروں کا مجھ سے مقابلہ نہ کرنا. میں نے پیغمبر سے کبھی توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام کئی سارے بندے کی توجہ رہے میرے سامنے. یہ عظمت ہے عالم محمد. مولانا نے کہا، امام سجاد نے کہا اللہ نے علم ہمیں عطا کیا، حلم، بردباری، تحمل، برداشت اللہ نے ہمیں عطا کی. میں یقین ماننے کے رات کے اس پہر میں آپ جس محبت سے سن رہے ہیں میں آپ کا ممنون ہوں. میرے الفاظ کو قبول کریں، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. تب جناب امام سجاد فرماتے ہیں اللہ نے علم ہمیں عطا کی، حلم، بردباری اللہ نے ہمیں عطا کی، والسماحت، بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی. بزرگواری، یہ میرا لفظ پہنچ گیا. اگر جانے کے رامی مولا سجاد کہنے او یزید بوڑھے ہو جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا، کوئی قید سلاسل میں جوان ہوتا پھر بھی بزرگ ہوتا. میرے جملے پہنچ گئے جانے کے مولا فرمانے ہیں بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی، والفصاحت، فصاحت، بلاغت اللہ نے ہمیں عطا کی. او یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر کہنا اور ہے، قید سلاسل میں بوڑھی خاتون کا ایسا خطبہ دینا اور ہے. یزید فصاحت و بلاغت میں آل محمد سے کوئی زیادہ نہیں. یہ جو لوگ کہتے تھے کوفے میں علی کی شہادت کو تو 20 برس سے زیادہ ہوگا، یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ اور خطبہ کون دے رہی تھی؟ حضرت زینب کبریٰ سلام علیہ. جانے کہ رانی سارا کوفہ مان رہا تھا یہ جو بیوی خطبہ دے رہی ہیں ان کا لب و لہجہ علی جیسا، یعنی معیار لہجے بلاغا جیسا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، معیار لہجے بلاغا جیسا. اور یہ دیکھیے ایک ہوتی نا آواز گرج. بعض علماء کہتے ہیں اللہ نے جناب زینب کی آواز میں اتنا روک دے دیا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کا پتا پانی ہو گیا.
یہ اللہ نے جناب زینب کو اتنی ہیبت دے دی. جب بھی کوئی خطبہ دیکھی جب اس نے کہا نا کہ پنچ کیا مذاق اڑایا جناب زینب, ساری بیویاں کھڑی تھی, تو اس نے کہا خدا نے مار دیا تیرے بھائی کو. جناب زینب سے کہا, اس نے کہا نا عبید اللہ نے جایا, خدا نے مار دیا تیرے بھائی کو. تو بیوی نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل کو. تو ہنس گیا تو اس نے کہا اللہ نے تیرے بھائی کو مارا. بیوی نے کہا اللہ لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. عبید اللہ نے جا کے کہا آپ لعنت کیوں کر رہی ہے؟ بیوی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے؟ لعنت میں اپنے بھائی کے قاتل پہ کر رہی ہوں, اسے پتا تھا اس پہ لعنت آ رہی ہے. یہ انداز ہے آل محمد کا. اب ایک مرتبہ مولانا سجاد نے کہا اللہ نے فصاحت ہمیں دی و شجاعت اللہ نے ہمیں دی. تو یزید ہزاروں کی فوج لے کے تو دربار میں کھڑا ہے اور ہم قید سلاسل میں ہیں, پھر بھی تو بلندی پہ بیٹھا. توجہ, ایک جملہ میں اپنے انداز سے پیش کروں گا, سارے بندے کی توجہ رہے. عزیزان گرامی, وہ یزید جو جناب زینب ایک بوڑھی خاتون جو رسیوں میں تھی ان سے ہار گیا. اگر عباس آ جاتے تو کہاں بھاگتا, سپر پاور بس وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں. ایک مرتبہ مولانا سجاد نے کہا اللہ نے شجاعت ہمیں عطا کی. محبت فی قلوب المؤمنین, جو چھٹی چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ ہے مومنوں کے دلوں میں محبت. یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے, دلوں پہ راج کرنا اور ہے. میں پاکستان کے سیاسی حالات میں نہیں بول رہا ہوں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یعنی گرامی انسان بعض اوقات حکومت لے لیتا سمجھتا کہ میں سب کچھ کر لوں گا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے دلوں کے اندر بسانے والا میں ہوں گا. اور یہ جناب سید سجاد فرما رہے ہیں آل محمد دلوں میں بستے ہیں. تم کتنی کوشش کرو گے ان کے نام کو مٹانے کے, حسین ابن علی کا نام کبھی مٹنے والا نہیں. گرامی بس بھائی میں مکمل کر رہا ہوں. وقت لنا بے سر. اب یہاں پہ بہت سے جملے ایسے ہیں جو شاید پڑھنا مناسب نہ ہو, لیکن امام سجاد کا خطبہ مولا فرماتے ہیں 7 چیزوں میں اللہ نے ہمیں فضیلت دی, 7 ہمارے فضائل. یہ صرف ہمارا خاندان ایسا. جملے پیش کر رہا ہوں, شاید پڑھوں, اگر کہیں گے تو اشارے میں ترجمہ نہیں کرتا. مولا فرماتے ہیں من النبی المختار, اے یزید اپنا خاندان دیکھ, جو نبی کے مقابلے میں آئے تھے وہ تیرے اجداد تھے, اور وہ جو نبی رسالت لائے وہ میرے جد ہے. من نبی المختار, اللہ کا چنا ہوا نبی جو کل کا کل اختیار رکھتا ہے, وہ نبی ہم میں سے. من نبی المختار, امام نے لفظ کہا من نبی المختار. مکمل کرو اسے, 35-40 منٹ ہو گئے, میں 2-4-5-10 منٹ کی زحمت دوں گا, پھر مسائل پہ آ جاؤں گا. اجانے گرامی امام فرماتے ہیں من نبی المختار, وہ جو اللہ نے جسے کل کا کل اختیار دیا وہ نبی ہم میں سے ہے. من صدیق, صدیق ہم میں سے. صدیق بھائی جو مباہلہ میں جائے وہی تو سب سے زیادہ سچے ہیں. پتہ نہیں بچہ پریشان ہے یا سن رہا ہے. ہم میں سے من اسد اللہ, اللہ کا شیر ہم میں سے. من تیار, جعفر تیار ہم میں سے. تو اکثر علماء نے لکھا ہے کہ صدیق سے مراد مولا علی ہے, لیکن اسد اللہ سے مراد ہے حضرت حمزہ. اعلان گرامی اللہ کے شعر بہت سے ہیں, اسی جملے پہ تمام کر دوں گا اگر مجمع رہے گا میرے ساتھ. اللہ کے شعر بہت سے, حضرت حمزہ بھی اللہ کے شعر, حضرت جعفر تیار بھی اللہ کے شعر, حضرت عباس اللہ کے شعر, لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب. توجہ فرما. یعنی جو اللہ کے شعروں پہ بھی
سوال کیا کہ اللہ کا شعر ہم میں سے ہے. میں صرف نوجوانوں اور بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں, اسی کے بعد پھر مسائل پہ آ جاؤں گا. عزیزان گرامی, اگر آپ دیکھیں نا کوئی شیر کا شکار کرنے والا, آج تو ہوتے نہیں ہیں, شیر بھی کم ہے. تو میں نے دیکھا ٹی وی پہ پروگرام دیکھا کہ ایک آدمی سے کہا بھائی آپ شیر کا شکار کرتے ہیں؟ بہت کہا ہاں. پورا ٹی وی کا کرو, کیمرہ مین سب گئے دیکھنے کے لیے یہ شیر کا شکار کیسے کرتا ہے. اس نے نشانہ لیا, شیر کو گولی ماری, شیر گر گیا. سارے کہنے لگے بھی تم نے شیر مار دیا, آگے کیوں نہیں جاتے؟ میں کہ شکاری میں ہوں, مجھے پتا. ابھی میں بولو کیا مسئلہ کہ جب شیر زخمی ہوتا ہے نا تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے. سارے مجمع کی توجہ. میں بہت سوچنے لگا, یہ جنگل کا شیر اتنا رو اور وہ جو اللہ کا شیر رو. مولا کہہ رہے اللہ کا شیر ہم میں سے ہے. منت سبتین الحسن والحسین, نبی کے دونوں بیٹے نواسے جنہیں اللہ نے کہا اپنے بیٹے لے کے آؤ, وہ ہم میں سے ہے. ومنا مہدی ہادہ الامہ, اس امت کے مہدی ہم میں سے. 119 روایات ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں کہ المہدی من ولد فاطمہ, کہ رسول خدا نے فرمایا میرا بیٹا مہدی میرا جو 12واں جانشین ہے میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوگا. 119 کے بعد کوئی انکار نہیں کر سکتا. امام مہدی کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. نہ پتہ ہو اور بات ہے, انکار نہیں کر سکتے. حضرت امام نے خطبہ میں جب دیکھا نا یزید نے کہ سارا ماحول بدل گیا, خطبہ امام سجاد نے دیا, سارا دربار یہودی کھڑا ہوا, اس نے کہا یزید یہ تمہارے نبی کا نواسہ تھا جسے تو نے مار دیا. اگر جناب موسیٰ کے نسل سے ہمارے درمیان کوئی ہوتا ہم تو اس کی بے انتہا تعظیم کرتے. فوراً یزید نے حکم دیا اس یہودی کو باہر لے جا کے قتل کر دو. ایک عیسائی کھڑا ہوا, کہا اے یزید جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی, اگر ان کی سواری بھی ہمارے پاس ہوتی ہے ہم اس کا بھی احترام کرتے. یزید نے کہا اس عیسائی کو بھی باہر لے جاؤ. جب اس نے دیکھا کہ سارا دربار ہی اس کے خلاف بول رہا ہے, اس نے ایک مرتبہ مؤذن سے کہا او مؤذن اذان دے, خطبے کو روک دے. امام سجاد منبر پہ آخری جملے سے پھر نماز شروع کرو. امام ابھی منبر پہ, مؤذن نے اذان دی, مؤذن نے ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر, امام نے کہا جل جلالہ. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, امام نے کہا یزید مؤذن سے کہا رک جا. توجہ, امام نے مؤذن کو روکا, کہ یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام؟ اب توجہ فرما رہے ہیں. امام نے سوال کیا یزید بتا تیرے جد کا نام ہے یہ محمد یا میرے جد کا نام؟ یزید خاموش بیٹھا رہا. امام نے کہا اگر تو کہتا تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا, اور اگر تو کہتا کہ میرے جد کا نام ہے بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا. اب ایک مرتبہ سارا دربار یزید کے خلاف بولنے لگا, یزید تو نے بتایا کچھ اور تھا, تو نے تو کہا تھا یہ باغی ہیں, یہ تو آل رسول نکلے. میں آج مولا سجاد کے کچھ جملے مسائل کے ایسے پڑھنا چاہتا ہوں. بس میرے بات ذاکر بھی ہیں, میں صرف ایک روایت پڑھوں گا دربار کی, کیونکہ تابوت برآمد کسی اور نے کروانا ہے. میں شہادت پڑھنے والا تو مجھے نہیں معلوم, آئے ابھی جانے کا, بس ایک روایت کی زحمت دوں گا. جب پہلی سفر کو مولا سجاد کے ساتھ بیبیاں دربار میں آئیں تو ساری بیبیاں قید میں تھیں, بیبیوں کے ہاتھوں میں رسیاں, ساتھ میں بچے تھے وہ بھی رسیاں. یزید کی بیوی کا نام تھا ہند, وہ اہل بیت کی ماننے والی تھی, ایک بہت بڑے تاجر یہودی کی بیٹی تھی. اس کے باپ سے اس زمانے کے اطباء نے, ڈاکٹروں نے کہا یہ لا علاج ہے, تیری بیٹی کبھی ٹھیک نہیں ہوگی.
کسی آدمی نے کہا مدینے چلا جا، وہاں علی ابن ابی طالب رہتے ہیں۔ مدینے آیا، بڑی امیدیں لے کے کہا یا علی میں بڑی امیدیں لے کے آیا ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، مجھے بتایا کہ آپ مشکل کشا ہے، میری بیٹی لاعلاج ہے۔ مولا نے کہا رک جا۔ مولا نے خادم کا آواز دی، شاید جناب قمر کو، قمر میرے حسین کو بلا لا۔ جناب امام حسین آئے، کہ جی بابا جان آپ نے بلایا؟ کہا میرے بیٹے، بیٹا یہ ذرا پانی مس کر دے گی۔ پانی دیا، مولا حسین نے ہاتھ لگایا۔ مولا امیر نے کہا یہودی سے اپنی بیٹی کے سر پہ یہ پانی ڈال دینا، بچی کو شفا مل جائے گی۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ حسین میرے بیٹے نے مس کیا۔ اس یہودی نے ویسا ہی کیا، پانی سر پہ ڈالا، بچی شفا یاب ہو گئی۔ بچی نے فوراً پوچھا بابا یہ پانی کیسا پانی تھا؟ تو اس یہودی نے کہا تب بیٹی مدینے میں کوئی حسین رہتا، اس کا ہاتھ مس ہوا تھا اس لیے یہ پانی شفا دیتا۔ کہ بابا مجھے ایک مرتبہ حسین کی زیارت کرا دو۔ ہند آئی، جب مدینے پہنچی تو ایک مرتبہ اس یہودی نے کہا یہ حسین ابن علی۔ ہند نے مولا حسین کو دیکھا، اتنا پرنور چہرہ، اتنی ہیبت جلال۔ ایک مرتبہ زمین پہ گر گئی، کہ میں کلمہ پڑھتی ہوں میں مسلمان ہو رہی ہوں، اگر آپ مسلمانوں کے پیشوا ہیں تو میں بھی مسلمان ہوں، مجھے کچھ سکھائیے۔ امام نے کہا سیکھنا چاہتی ہے جا میری بہنوں کے پاس چلی جاؤ۔ جیسے مولا کے گھر میں آئی جناب زینب کھڑی تھی، کہ کیا بات ہے؟ کہ آپ کے بھائی نے بھیجا مجھے کچھ سکھا دیں۔ مولا نے فرمایا، پھر جناب زینب نے فرمایا مجھ سے پردہ سیکھ لو۔ ہند بہت خوبصورت تھی، مجھے تفصیل میں نہیں جانا کیسے یزید سے شادی ہوئی، معاویہ نے کیسے اس کو بیاہا، اپنے بیٹے سے لے گیا شام۔ جب شام لے گیا، ہند چلی گئی تھی شام، لیکن پھر بھی ہر جمعرات کو دعائیں مانگتی تھی میرے مولا حسین سلامت رہے۔ ہند کو بتایا تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی، روایت پوری پڑھوں یا رہنے دیں؟ بس بھائی میں مسائل مکمل کر رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ایک مرتبہ کہا ہند تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی، کربلا میں باغی آئے تھے، وہ مارے گئے۔ اب ان کی بہنیں بیٹیاں اس کے خاندان کی خواتین آ رہی، ہند نے کہا مجھے نیا برقع سلوا دو، میں دربار یزید میں بغیر برقعے کے نہیں آؤں گی۔ ایک مرتبہ نیا برقع لے کے دیا، سلوایا، کہا نقاب باریک رکھنا تاکہ میں باغیوں کی بہنوں کو دیکھ سکوں۔ نقاب باریک، کہا میرے لیے تخت لگوا دینا، میں زمین پہ کھڑی نہیں ہونا چاہتی۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ ہند آئی، تخت پہ کھڑی ہو گئی، ریاض القدس میں ہے، سوگنا والے محمد ہے، بڑی بڑی ہماری ساری مسائل کی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ جیسے ہی جناب زینب دوسرے دروازے سے، جہاں سے بازار ختم ہوتا ہے نا، وہاں سے جو دروازہ شروع ہوتا ہے، جناب زینب بیویوں کے ساتھ اس دروازے سے داخل ہوئی۔ جیسے ہی بی بی اندر آئی نا، بی بی کی نظر پڑی ہند پہ، نقاب باریک تھا، بی بی نے فوراً پہچان لیا۔ بی بی نے آواز دی ام کلثوم، پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے بی بی میری بینائی کمزور ہو گئی ہے، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی۔ تو ام کلثوم غور سے دیکھو سامنے ہند ہے۔ جناب ام کلثوم نے کہا بی بی کون سی ہے؟ وہ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا۔ کہاں وہی ہے؟ کہا بی بی وہ تو برقعے میں ہے، ہمارے برقعے نہیں ہیں۔ دونوں بیویاں سب بیویوں کے ساتھ سر جھکا کے گزرنے لگی۔ بس بھائی آخری جملے 5 منٹ کی زحمت ہوگا، دیکھیے گا میری طرف۔ جیسے بیویاں ہند کے اس تخت کے سامنے سے گزر رہی تھی نا، ایک مرتبہ ہند نے روک کے پوچھا جناب زینب سے میری ایے بلاد الانصار، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر جھکائے جھکائے فرمایا نحنو من بلاد المدینہ، ہم لوگ مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں۔ ہند تخت سے اتری، زمین پہ آ گئے۔ بی بی نے پوچھا کیا بات ہے، تخت سے کیوں اتری ہیں آپ؟ کہا بی بی میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں، مدینے والے بڑے باعظمت ہیں۔ بی بی مدینے والوں کو سب کو جانتی ہیں، اگر کسی کا پوچھو۔ جناب زینب نے ابھی نہیں بتایا میں تجھے پہچان گئی ہوں۔ کہ کس کا پوچھنا چاہتی ہوں؟ کہ بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں۔ جناب زینب کے آنسو بہنے لگے۔ کہ اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہ بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، نام سجاد، عبادت کا پیکر ہے، بہت غیرت مند ہے۔ بی بی نے فرمایا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہ بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہیں، بہت خوبصورت ہے۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہ بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس، بی بی وہ بھی بہت غیرت مند ہے، بہت خوبصورت ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ ہند
ہند نے جیسی مولا کی بہنوں کا نام آیا بلند آواز سے کہا خبردار بیوی میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، یہ شرابی کا دربار، وہ نبی کی نواسیاں ہیں۔ ہند نے دوسری مرتبہ کہا خبردار بیوی میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، وہ علی کی بیٹیاں، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھا کر ہند غور سے دیکھ میں زینب، ہند یہ میرے ساتھ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ، وہ رقیہ۔ ہند نے ایک مرتبہ برقع اتارا کہ بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے کہا ہند غور سے دیکھ، وہ جو پہلا سر ہے وہ حسین کا، دوسرا سر عباس کا، وہ علی اکبر، وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے، وہ بچہ محمد باقر۔ روایت کے الفاظ ہے ہند نے ایک مرتبہ اپنا برقع زمین پہ پھینکا، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی اور چیخ کے کہنے لگی او یزید یہ تم نے کیا کیا؟ یہ نبی کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں تم مجمع عام میں لے آیا۔ سارے مورخین نے لکھا ہند یزید اپنے تخت سے اترا، اپنی ابا اتار کے ہند کے سر پہ رکھی اور کہنے لگا ہند دیکھتی نہیں نامحرموں کا مجمع ہے، تم بغیر چادر کے نامحرموں میں آ گئے۔ ہند نے یزید کی ابا زمین پہ پھینکی، کہا او یزید جن بیویوں نے ہمیں پردہ سکھایا تو ان بیویوں کو درباروں کا لوگ لے آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون